الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. معزز سامعین اکرام، قابل قدر بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آج ہمارا یہاں جمع ہونا ایک مخصوص عنوان کے تحت ہے۔ رمضان مبارک کے اثرات ہماری زندگیوں پر ایک محاسبہ، یہ عنوان ہے، اس عنوان پر بات کرنی ہے۔ اللہ پاک مفید باتیں سننے اور سنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز سامعین اکرام، اس وقت یہ مناسب معلوم ہو رہا ہے کہ پہلے ہم رمضان مبارک سے متعلق جو روایتیں جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور جو نصوص شرعیہ ہیں ان پر ایک نظر ڈالیں۔ اس کے بعد ہر انسان خود اپنا جائزہ اور اپنا محاسبہ لے سکتا ہے، وہ خود یہ طے کر سکتا ہے کہ رمضان نے ہم پر کیا اثر ڈالا۔ دیکھیے، رمضان کی قدردانی پاکیزہ اور ایسے لوگ صحیح معنی کرتے ہیں، اور رمضان کی قدر کو وہ لوگ زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں جن کی زندگیوں میں دین زیادہ ہوتا۔ جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ 2 مہینہ پہلے سے آپ انتظار کرتے تھے اور دعا بھی کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، اے اللہ رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت دے دیجیے اور ہم کو رمضان مبارک تک پہنچا دیجیے، یعنی رمضان مبارک کا مہینہ ہم کو مل جائے، نصیب ہو جائے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل و اکمل کوئی ہو نہیں سکتا، اور آپ سے زیادہ کون اس کی قدر جانتا ہے۔ تو آپ چونکہ رمضان کی قدر اچھی طرح جانتے تھے، تو اس لیے 2 مہینے پہلے سے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ یہ جو 2 مہینے باقی رہ گئے نا، رجب کا چاند دیکھ لیا، تو اب یہ کہتے تھے کہ رجب بھی صحیح سلامتی کے ساتھ گزر جائے، اور رجب میں بھی ہماری زندگی صحیح سالم باقی رہے، شعبان میں بھی ہماری زندگی صحیح سالم باقی رہے، اور ہم رمضان تک پہنچ جائیں۔ اور اسی طرح بزرگان دین سے بھی یہ منقول ہے کہ 6 مہینے پہلے سے یہ دعا مانگتے تھے کہ ہماری زندگیوں میں رمضان ہم کو نصیب ہو جائے، مل جائے، اور جب رمضان گزرتا تو 6 مہینے دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ آپ نے جو رمضان دیا نا، اس میں جن عبادتوں کی آپ نے توفیق نصیب فرمائی، اب آپ ان عبادتوں کو قبول فرما لیجیے۔ یہ قدردانی کی بات ہے، اور یہاں تک لکھا ہے علماء نے کہ بزرگی کا معیار یہ قرار دیا جاتا تھا
چند حضرات ہوں، ان کے بارے میں یہ جاننا ہو کہ ان میں بڑا بزرگ کون ہے، تو لوگ یہ دیکھتے تھے کہ کس کی زندگی میں رمضان زیادہ ہے، جس کی زندگی میں رمضان زیادہ ہے گویا وہ بڑا بزرگ۔ یہ رمضان کی قدردانی کی بات ہے اور رمضان کی اہمیت ہے، اللہ پاک اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک روایت ہے جس میں مضمون بھی ہے، اتاکم رمضان شہر مبارک یغشاکم اللہ فیہ فینزل الرحمت ویحط الخطایا ویغفر الذنوب ویستجیب فیہ الدعاء وینظر اللہ تعالی الی تنافسکم فیباہی بکم ملائکتہ فاروا اللہ من انفسکم خیرا للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم۔ یہ روایت ہے جس میں مضمون ہے کہ دیکھو تمہارے پاس اب رمضان کا مہینہ آ گیا، یہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ بھئی اس ماہ مبارک میں اللہ پاک تم کو اپنی رحمتوں کی آغوش میں ڈھانپ لیتے ہیں، یغشاکم اللہ فی فینزل الرحمت، اور اس کے بعد رحمت نازل فرماتے ہیں، ویحط الخطایا، تمہاری غلطیوں کو معاف فرماتے ہیں، ویستجیب فیہ الدعاء، اور اس کے اندر تم جو اللہ پاک سے دعائیں مانگتے ہو نا وہ دعائیں قبول کرتے ہیں، وینظر اللہ تعالی الی تنافسکم، اور اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کے اندر تمہارے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کو دیکھتے ہیں، فینظر اللہ تعالی الی تنافسکم فیباہی بکم ملائکتہ، پھر اس کے بعد جو بندے نیکیوں کے اندر بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں نا تو اللہ پاک میدان آخرت میں، یا یہ کہ اللہ پاک اپنے یہاں جو فرشتے ہوتے ہیں ان فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کس طریقے سے نیکیوں کے اندر بڑھ چڑھ کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، فیباہی بکم ملائکتہ۔ اس کے بعد یہ مضمون ہے کہ فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، جب اللہ پاک کی نظر تمہارے اعمال پر، تمہارے تنافس پر، تمہارے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کے نیک کام کرنے پر ہے تو تم اللہ کو اپنی طرف سے بھلائی ہی دکھاؤ، اچھے کام کر کے دکھاؤ، فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا۔ اس کے بعد یہ مضمون ہے للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، دیکھو اس ماہ مبارک میں اللہ کی ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی زیادہ افضل ہے، من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس کی خیر سے محروم ہو گیا گویا وہ اصل محروم ہے، فقد حرم، وہ بڑا بد نصیب ہے، بدبخت ہے، وہ اصل محروم ہے جو اس رات کے خیر سے محروم کر دیا گیا۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ مضمون ہے، اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر فقد من حرم خیرہا فقد حرم۔ دیکھو یہ جو مہینہ ہے نا اس ماہ مبارک میں کیا ہوتا ہے، اللہ پاک نے اس کے روزے تم پر فرض کیے اور اس مہینے کے اندر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی خیر کے تمام تر اسباب کھول دیے جاتے ہیں، فراہم کر دیے جاتے ہیں۔ بندہ اگر نیک کام کرنا چاہے تو اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی اور نیک کاموں کے اسباب فراہم کر دیے جاتے ہیں، آدمی کے دل میں داعیے اور تقاضے پیدا ہوتے رہتے ہیں خیر کے کاموں کے۔ تفتح فیہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے گویا اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ پاک اس مہینے میں بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں۔ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور شر کے تمام تر اسباب بند کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور اس میں جو سرکش قسم کے جو شیاطین ہوتے ہیں نا، گروگنٹال قسم کے، ایسے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ وتغل فیہ مردۃ الشیاطین۔ اس کے بعد بھی وہی مضمون للہ فیہ لیلۃ، کہ ایک رات ہے جو اس رات کے خیر سے جس کو محروم کر دیا گیا تو وہ ایسا بد نصیب ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ اور میرے دوستو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو رمضان المبارک کے اندر عبادتوں کی توفیق نصیب فرمائی۔ عبادتوں سے متعلق بھی بے شمار فضائل ہیں، جیسے رمضان کی 2 بڑی عبادتیں ہیں، روزہ اور جو ہے نماز، تراویح کی نماز۔ تو اس کے متعلق یہ مضمون ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن یہ اللہ پاک کے یہاں سفارش کرتے ہیں بندے کے لیے، للعبد یشفعان للعبد۔ فیقول الصیام، تو روزہ کہتا ہے یا ربی، اے میرے پروردگار، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، اے میرے پروردگار میں نے اپنے بندے کو دن میں کھانے پینے سے اور جنسی خواہشات کو پورا کرنے سے روکے رکھا۔ فشفعنی فیہ، سو آپ اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما لیجیے۔
وَيَقُولُ الْقُرْآن، اور قرآن کہتا ہے یا رب انی منعتہ النوم باللیل، میں نے رات میں اس کو سونے سے روکے رکھا، سننے نہیں دیا میں نے۔ یہ بندہ قرآن سنانے میں لگا رہا، اللہ کے سامنے کھڑا رہا، رات میں نیند سے باز رہا، دور رہا، انی منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ، تو اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرمائیے۔ اس کے بعد کا جو جملہ ہے میرے دوستو، یہ جن لوگوں نے روزوں کا اہتمام کیا اور تراویح کا اہتمام کیا تو ان کے لیے جو ہے بڑا بشارت آمیز جملہ ہے، اس سے بشارت ملتی ہے فیشفعان، تو ان دونوں کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ یہ جو روزے کی سفارش ہے یا جو قرآن کی سفارش ہے، یہ سفارش اللہ کی یہاں قبول کی جاتی ہے۔ فیشفعان، یہ بڑی بشارت کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اہتمام کیا ہے۔ فیشفعان، میرے دوستو اور بھی فضیلتیں ہیں، جیسے کوئی روزہ رکھتا ہے تو مضمون یہ ہے وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، کہ روزے دار کی منہ کی جو بو ہوتی ہے نا خالی معدہ ہونے کی وجہ سے، تو وہ بو اللہ کے یہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور بھی کئی حدیثیں ہیں، جیسے ایک روایت میں یہ مضمون ہے کہ من تقرب فیہ بخصلة من خصال الخیر کان کمن ادى فریضة فیما سواہ ومن ادى فریضة کان کمن ادى 70 فریضة فیما سواہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نہیں، رمضان میں تو یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ اگر کوئی نیک کام کرتا ہے نا، نفل کام کوئی بندہ، تو اللہ پاک اس کا ثواب بڑھا کر کے ایک فرض کے برابر کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ فرض ادا کرتا ہے تو اس کا ثواب بڑھا کر کے 70 فرض کے برابر کر دیتے ہیں، 70 فرض کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کے یہاں سے اعزاز ہے۔ رمضان میں اللہ کی یہ رحمتیں ہیں، اللہ کی یہ نوازشیں ہیں، اور ان نوازشوں کو میرے دوستو جو حضرات پاکیزہ قلب کے اور سلیم الفطرت جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ لوگ اس کا صحیح معنی کر ادراک کرتے ہیں، اور میں نے بات بھی بتائی کہ کیسی قدردانی یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ میرے دوستو یہاں ایک چیز اور بھی ہے، یہ تو روایتوں کا ایک پہلو ہے، روایتوں کا دوسرا پہلو بھی ہے، اس کی طرف کو بھی نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ بہت سی ایسی روایتیں ہیں کہ بھئی ان روایتوں کی طرف کو نظر ڈالنے سے کچھ خوف سا محسوس ہوتا ہے۔ اب یہ جتنی روایتیں بیان کی گئیں، اس میں آدمی کو ایک امید ہوتی ہے، رجا کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے اس طریقے کی نوازشیں ہو رہی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کتنی واضح مضامین ہے کہ اللہ پاک کو نوازنا چاہتے ہیں۔ اب جیسے کوئی بادشاہ ہو بڑا، وہ کیا کہے کہ بھئی سب کے لیے، کوئی شہر کا سب سے بڑا رئیس آدمی ہو، یہ کہہ دے کہ دیکھو سارے شہر کو ہماری طرف سے دعوت ہے، فلانے مقام میں فلانی جگہ پر ایک کھلی جگہ ہے، کافی وسیع جگہ ہے، وہاں شہر کے تمام افراد سما سکتے ہیں، ہم نے بہت پر تکلف کھانے کا انتظام کیا، تو آئیے۔ شہر والوں کو اس نے دعوت دے دی۔ تو اب اگر کوئی نہیں آتا ہے تو قصور کس کا ہے؟ بھئی رئیس جو تھا اس نے تو ہر طریقے کی محنت کی، بڑے بورچھیوں کا اس نے انتظام کیا، اچھے پکانے والوں کو بلایا، بڑی بڑی چیزیں اس نے رکھی، اچھی اچھی لذیذ چیزیں بھی اس نے رکھی، لیکن اگر کوئی نہ آئے تو یہ قصور کس کا ہے؟ جو نہیں آ رہا ہے اس کا ہے نا۔ بھی کسی بندے سے یہ پوچھا جائے کہ بھئی آج تو جو ہے، یا کوئی بندہ یہ کہے کہ جو کیا بولتے ہیں اس نے دعوت تو کی لیکن میں اس دعوت سے استفادہ تو نہیں کر سکا، تو یہ کہا جائے گا تمہیں روکا کس نے تھا؟ بھئی اعلان تو عام تھا، شہر کے تمام افراد کے لیے اعلان تھا، اگر کوئی نہیں جا سکا یا تم حاضر نہیں ہو سکے تو تمہاری اپنی مجبوری ہے، تمہاری اپنا قصور ہے، تم اپنا ماتم مناؤ کہ تم نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو یہ والی بات ہے کہ اللہ نے رمضان میں ایسا انتظام بھی کر رکھا ہے۔ اسی انتظام کو سمجھنے کی وجہ سے جناب نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے رمضان کی دعائیں مانگتے تھے، اور اسی انتظام کی وجہ سے اولیاء اللہ سے منقول ہے کہ 6 مہینے سے دعا مانگتے تھے، اور جب رمضان آتا تو 6 مہینے تک اس کی قبولیت کی دعائیں مانگتے تھے۔ تو یہ والی بات ہے۔ تو ہے اللہ پاک نے اس طریقے کے انتظامات بھی، لیکن میرے دوستو ایک پہلو اور ہے جو آدمی کو متنبع کرتا ہے اور ڈر لگتا ہے اس چیز کی طرف کو نظر کرنے سے۔ جیسے ایک روایت ہے، کیا ہے کہ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو ان کے روزے کے بدلے سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، اور کتنے شب بیدار ایسے ہیں کہ راتوں میں کھڑے ہو کر کے اللہ کے سامنے جو ہے کھڑے ہو کر کے قرآن کو سنتے سناتے ہیں،
لیکن ان کو ان محنتوں کے نتیجے میں سوائے شب بیداری کے اور کچھ نہیں ملتا. وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرُ. اور ایک روایت میں تو یہ مضمون ہے کہ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. کہ دیکھو جو روزہ رکھ کر کے جھوٹی بات کہنے سے، جھوٹی گواہی دینے سے، بیہودہ باتیں کرنے سے نہ باز آئے، رکے نہیں، تو فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، تو اب اللہ کو بھی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، کہ وہ اپنا کھانا پینا اور جو ہے کیا بولتے اس کو چھوڑ دے، بھوکا پیاسا رہے، تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. اسی طرح ایک مضمون روایت کا یہ ہے کہ الصَّائِمُ فِي صَوْمِهِ مِنْ حِينَ يُصْبِحُ إِلَىٰ أَن يُمْسِي. دیکھو روزے دار اپنے روزے میں ہوتا ہے صبح سے لے کر کے شام تک، روزے کا جو وقت ہے یہ پورے وقت کے اندر روزے دار اپنے روزے میں رہتا ہے، لیکن ما لم یغتب، اس وقت تک جب تک کہ وہ غیبت نہ کرے. فَإِذَا اغْتَابَ خَرِقَ صَوْمُهُ، جیسے ہی اس نے غیبت کی تو گویا اس کا روزہ پھٹ گیا، اس نے اپنے روزے کو خراب کر لیا، فاسد کر دیا. دھرنے کا مقام ہے کہ آدمی محنت کر رہا ہے. اب اس روایت کی طرف کو نظر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ محنت ساری کی ساری رائے گاہ بھی جا سکتی ہے، بیکار بھی جا سکتی ہے، بندے کو اس کے عوض میں کچھ بھی نہیں مل سکتا ہے. تو یہ ہے. اور ایک روایت کا مضمون یہ ہے کہ اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يغضب. دیکھو تم میں سے جب کسی کا روزہ ہو نا تو وہ بیہودہ باتیں نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے. فلا يرفث ولا يغضب. فإن صابه احد، تم تو نہیں کرتے، تم تو اپنے روزے کا لحاظ رکھتے ہو، لیکن کوئی دوسرا تم کو چھیڑے، تم کو چھیڑ کر کے جو ہے وہ گالی گلوچ پر آمادہ ہو، قتال پر آمادہ ہو، لڑائی جھگڑا کرے. فإن صابه احد او قاتله، یا کہ وہ ان سے قتال کرے، تو فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تب اس سے کہہ دینا کہ بھیا میرا روزہ ہے، میں نہیں چاہتا تم سے لڑائی جھگڑا کرنا، میں اپنے روزے کا لحاظ کرنا چاہتا ہوں، ذرا سا تم بھی میرے روزے کا لحاظ کر لو. فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. تو یہ احادیث مبارکہ ہیں میرے دوستو. ان احادیث مبارکہ کی طرف کو نظر ڈالیں گے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ممکن ہے کہ ہم نے جتنی محنتیں کی نا رمضان میں، یہ ساری محنتیں بھی کیا ہو جائیں، اکارت ہو جائیں، اس کے عوض میں ہم کو کچھ بھی نہ ملے. رمضان میں ایک اہم عمل ہے اعتکاف کا. اعتکاف کے متعلق بھی روایتیں ہیں. کیا روایتیں؟ کہ ما توطن رجل المساجد للصلاة والذکر الا تبشبش اللہ له كما تبشبش اہل الغائب بغائبهم اذا قدم علیہ. کہ دیکھو کوئی بندہ مسجد کو تھوڑی دیر کے لیے اپنی جگہ بنا لیتا ہے نا، مسجد میں جا کر کے بیٹھ جاتا ہے، مسجد کو اپنی جگہ بنا لیتا ہے، للصلاة والذکر، کے لیے نماز کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے. تو اس مقصد سے اگر کوئی مسجد کو اپنی جگہ بنا لیتا ہے، مسجد کو اپنا وطن بنا لیتا ہے، تو ما توطن رجل المساجد للصلاة والذکر الا تبشبش اللہ له، تو اللہ پاک اس سے خوش ہوتے ہیں. کیسے خوش ہوتے ہیں؟ کما تبشبش اہل الغائب بغائبہم، جیسے کسی فیملی کا کوئی آدمی گم ہو جائے اور ایک زمانے دراز تک نہ ملے، اس کو ملے ہی نہ، اور ایک کافی زمانے کے بعد اچانک اس کے سامنے آ جائے، تو وہ خاندان کو، اس فیملی کو کتنی خوشی ہوگی اپنے کھوئے ہوئے فرد کے دوبارہ ملنے سے. کما تبشبش اہل الغائب بغائبہم اذا قدم علیہم. بالکل اللہ پاک جب کوئی بندہ مسجد کو اپنی جگہ بنا لیتا ہے نا تو اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں. کتنی بڑی بشارت کی بات ہے. تو یہ والی بات ہے. اور بھی روایتیں ہیں جن میں یہ مضمون ہے کہ مسجد کسی کا اگر گھر ہو جائے، کسی متقی کا گھر اگر ہو جائے تو اللہ وَتَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ كَانَ الْمَسْجِدُ بَيْتَهُ بِالرَّوْحِ وَالرَّحْمَةِ، کہ اللہ پاک اس کی راحت و آرام کا ذمہ گویا لے لیتے ہیں. بِالرَّوْحِ وَالرَّحْمَةِ. اس کے بعد یہ مضمون ہے کہ وَالتَّجَاوُزِ عَلَى الصِّرَاطِ، یعنی پل صراط پر سے گزارنے کا ذمہ لیتے ہیں. اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے کہ اس کو پل صراط پر سے گزار دے. إِلَىٰ رِضْوَانِ اللَّهِ، آخر میں الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کی خوشنودی کا بھی ذمہ گویا اللہ پاک لے لیتے ہیں. إِلَى الْجَنَّةِ، آخر میں یہ الفاظ ہیں إِلَى الْجَنَّةِ، یعنی جنت تک کی بھی کفالت. کیا مطلب؟ کہ کوئی بندہ اگر مسجد کو اپنا گھر بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی راحت و آرام کی کفالت گویا لے لیتے ہیں. اس کی جو ہے کیا بولتے ہیں راحت کا، اس کے آرام کا، اور آخرت کے جو احوال ہیں پل صراط پر سے گزرنے کا، اور اللہ پاک اپنی خوشنودی کی بھی کفالت دے رہے ہیں، یعنی میں اس کو خوش کر دوں، میری خوشی اس کو ملے گی. اِلَىٰ رِضْوَانِ اللَّهِ. اور آخر میں کہہ دیا کہ جنت بھی اس کو ملے گی، گویا جنت کی بھی میں کفالت لیتا ہوں. تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. اب اگر کوئی بندہ مسجد میں جا کر کے رہے اور مسجد میں اعتکاف کرے
صبح و شام مسجد میں گزارے اور ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے اللہ کے دربار میں اور رمضان مبارک میں بندے اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیسی بشارت والی باتیں روایتوں میں ہیں۔ لیکن میرے دوستو یہاں بھی وہی والی بات کہ کچھ مضامین ایسے بھی ہیں کہ جن کی طرف کو نظر کرنے سے آدمی کو ڈر بھی لگتا ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی عن مالک رحمہ اللہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنا عمر رحبۃ فی المسجد، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فی ناحیۃ المسجد، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد کے ایک گوشے کے اندر ایک رحبہ، ایک کمرہ ایسا بنایا، ایک جگہ ایسی بنائی، تسمى البطیحہ، جس کو جو ہے بطیحہ کہا جاتا تھا۔ وقال، اس کے بعد یہ کہا، من کان یرید ان یلغط او ینشد شعرا او یرفع صوته فلیخرج الى هذه الرحبہ۔ اس کے بعد یہ کہا کہ دیکھو تم میں سے کوئی اگر مسجد میں بیٹھ کر کے گفتگو کرنا چاہتا ہو، یا کہ شعر شاعری کرنا چاہتا ہو، او ینشد شعرا یا او یرفع صوته، یا مسجد میں بیٹھ کر کے اپنی آواز کو بلند کرنا چاہتا ہو، تو فلیخرج الى هذه الرحبہ۔ تو کہا کہ دیکھو یہ جو میں نے جگہ بنائی ہے نا، وہاں جائے، وہاں جا کر کے شعر شاعری کرنا، وہ شعر شاعری کرے، بڑی آواز سے بات کرنا، وہاں جا کر کے بڑی آواز سے بات کر لے، اور جب اس کا دل بھر جائے تو پھر واپس مسجد میں آئے، لیکن مسجد میں بڑی آواز سے بات نہ کرے۔ ڈر کا مقام ہے کہ آدمی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ہے، لیکن مسجد کا ادب اور پاس و لحاظ نہ ہو سکے، ڈرنے کا مقام نہیں ہے۔ کس طریقے کی بات ہے؟ حضرات صحابہ کرام مسجد کے ادب و احترام کو سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ عن السائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ، السائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کنت نائما فی المسجد، میں مسجد میں ایک مرتبہ سویا ہوا تھا، فحسبنی، کسی نے مجھ کو پاؤں سے جگایا، فنظرت فاذا هو عمر بن الخطاب، تو میں نے جب دیکھا تو پتہ چلا کہ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو فقال، تو انہوں نے پاؤں سے جگایا، پھر مجھ سے کہا، کیا کہا؟ اذهب فأتني بهذين، جاؤ جا کر کے وہ جو دو آدمی نظر آ رہے ہیں ان کو لے کے آؤ، بلا کے لاؤ۔ اذهب فأتني بهذين، تو ان دونوں کو بلا کر کے میرے پاس لے کے آؤ۔ فجئته بهما، تو میں جا کر کے ان دونوں کو لے کر کے آ گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قال ممن انتما او من اين انتما، بھئی تم لوگ کہاں کے رہنے والے ہو، تمہارا کس قبیلے سے تعلق ہے، کہاں سے تمہارا تعلق ہے، یہ پوچھا۔ تو قال من اہل الطائف، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ تو اس کے بعد مضمون ہے قال، حضرت عمر نے کہا لو کنتما من اہل المدینہ، دیکھو اگر تم مدینہ والوں میں سے ہوتے نا، مدینہ کے رہنے والے ہوتے نا، تو لاوجعتکما، تو میں کیا کرتا، تم کو اذیت دیتا، تکلیف دیتا، تنبیہ کرتا۔ آپ تو خلیفۃ المسلمین ہیں، تو تھوڑی بہت سرزنش کا حق آپ کو حاصل ہے، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ لاوجعتکما، میں تنبیہ کرتا۔ ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر تم لوگ اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہو، اس بات پر میں تمہیں تنبیہ کرتا۔ تو کتنی بڑے ڈر کا مقام ہے۔ ان روایتوں کی طرف کو نظر کرنے سے تو پتہ چلتا ہے کہ آدمی اگر مسجد میں رہے گا تو مسجد کا ادب، پاس و لحاظ اگر اس سے نہ ہو سکے تو پھر یہ ڈرنے کا مقام ہے۔ ثواب تو کیا ملے گا، الٹا کیا ہو سکتا ہے، گناہ بھی مل سکتا ہے، ڈرنے کی بات ہے۔ تو میرے دوستو یہ روایتوں کے دونوں پہلو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے۔ اب یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ روایتوں کے ان دونوں پہلوؤں کی طرف کو اگر بندہ نظر کرے گا نا، تو ایک بات کھل کر کے بالکل واضح انداز میں سامنے آتی ہے کہ دیکھو جو بندہ رمضان مبارک سے فائدہ اٹھانا چاہے گا تو وہ اچھی طرح فائدہ اٹھائے گا، اور جو بندہ رمضان مبارک سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہے گا تو وہ بندہ رمضان مبارک سے فائدہ بھی نہیں اٹھائے گا۔ یہ اٹ از یور چوائس، یہ آپ کی اپنی چاہت پر ہے، آپ کی اپنی پسند پر ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ پاک نے اس ماہ مبارک میں عبادتوں کی توفیق نصیب فرمائی۔ ایسے بھی بہت سے بد نصیب ہوں گے کہ رمضان ان کی زندگیوں میں آیا اور گزر گیا اور ان پر کوئی اثر نہیں پڑا، جیسے صبح و شام اور جیسے ان کی روٹنگ اور جیسے ان کا رہن سہن جو تھا، جس طرح رمضان سے پہلے تھا اسی طرح رمضان میں بھی ہے، اس کے بعد رمضان کے بعد بھی ان کا وہی بیہیویئر، وہی ایٹیٹیوڈ اور وہی ان کے زندگی گزارنے کا انداز۔ یہ والی بات جس بندے کی یا جس مسلمان کی ہوگی نا، تو کتنا بڑا بد نصیب ہوگا ایسا مسلمان۔ اور ایسے آدمی کو کیا مل سکتا ہے جس کو خود قدر نہ ہو، جس کو خود قدر نہ ہو تو اس کو کیا ملے گا؟ دیکھیے کلام پاک کی ایک آیت ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، یہ دین کی بھی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ دیکھو
اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں منتخب کر لیتے ہیں، لیکن ہدایت کس کو ملتی ہے؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، ہدایت اسی کو ملے گی جو رجوع کرے گا۔ یہ بات بالکل مسلمہ اصول ہے کہ جب بندہ خود فائدہ نہ اٹھانا چاہے، بندہ خود استفادہ کرنا نہ چاہے تو بندے کو فائدہ نہیں ہوتا، نہ رمضان کا فائدہ ہوتا ہے، نہ قرآن کا فائدہ ہوتا ہے، نہ احادیث مبارکہ کا فائدہ ہوتا ہے، نہ دین کا فائدہ ہوتا ہے۔ دین بھی اسی کو ملے گا جس کی طلب ہوگی، جو یہ چاہے گا کہ میں اپنی زندگی کو جناب نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بناؤں، میں بنوں تو پاک کردار والا، اچھے کردار والا، اچھے اوصاف والا بنوں تو اس کو فائدہ ہوگا، وہ بنے گا۔ لیکن جس کے جذبات ہی یہ ہوں، جو یہ چاہتا ہو کہ میں بنوں تو ماہر ڈاکو بنوں، مجھے فن آئے اس بات کا کہ کس طرح میں عورتوں کی عصمتوں کے ساتھ کھلواڑ کروں، تار تار کروں، کیسے میں جو ہے لڑکیوں کی عزتوں سے کھیلوں۔ اور کوئی یہ چاہتا ہے کہ فلانے کو دیکھو وہ انگلیوں کے اشارے پر قتل کرتا ہے، میں خون کرنا چاہتا ہوں اور اس طریقے سے دنیا میں اپنا نام کمانا چاہتا ہوں۔ تو جس بندے کی یہ طلب ہوگی نا، یہ فکر ہوگی نا، تو راستے کھلیں گے۔ چھوٹ ہے، یہ دنیا دارالامتحان ہے، ہر کسی کو آزادی ہے۔ جو ہدایت کے راستے کی طرف کو آنا چاہے گا آئے گا، جو ضلالت کے راستے کی طرف کو جانا چاہے گا جائے گا۔ اللہ اس کو اس کی محنتوں کے اوپر چھوڑ دیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر تو محنتیں کرتا ہے، مخلص ہے برے راستے کے اندر بھی، تو کسی نہ کسی قدر کامیابی مل سکتی ہے تجھ کو، تو ماہر ڈاکو بن سکتا ہے۔ تو اپنے ملک کا، دنیا کا نمبر 1 چور بننا چاہتا ہے، بن سکتا ہے اگر محنت کرے گا۔ لیکن اگر تیری نیت یہ ہے کہ میں جناب نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پاکیزہ کردار والا بنوں، تو اس کے بعد تو اللہ پاک کی طرف سے ارشاد بھی ہے کہ کیا ہے، من تقرب الی ذراعا من اقترب الی ذراعا اقتربت الیہ باعا، کہ جو میرے پاس ایک ہاتھ بڑھ کے آتا ہے میں ایک بالش بڑھ کے آتا ہے، میں ایک ہاتھ بڑھ کے آتا ہوں۔ ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، جو میرے پاس چل کر کے دوڑ کر کے آتا ہے تو میں اس کے پاس جو کیا بولتے ہیں، جو میرے پاس چل کر کے آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر کے آتا ہوں۔ تو یہ جیسے کوئی بچہ، چھوٹا سا بچہ، ابھی اس کو چلنا کرنا نہیں آتا، بات اس نے سیکھی ہی ہے ابھی، تو اس نے کیا ہے کہ اب باپ کی خواہش ہے کہ بچہ جلدی سے جلدی چلنا سیکھے، تو باپ سکھانا چاہتا ہے۔ تو اب دیکھیے بچہ کیا کرتا ہے معلوم، باپ اس کو اٹھاتا ہے تو بچہ بھی اٹھنا چاہتا ہے، کچھ چلنا چاہتا ہے تو باپ کیا کرے گا، خوش ہوگا، بہت خوش ہوگا بچے کی چلنے کی کوشش کو دیکھ کر کے، بہت خوش ہوگا اور اس کو چلائے گا۔ جتنا سیکھنا چاہے گا تو اپنی طرف سے بھی ساری محنت لگا کر کے جلدی سے جلدی سکھانے کی کوشش کرے گا، اور کچھ دیر کے لیے ہاتھ چھوڑے گا بھی، لیکن جب بچہ چلے گا، گرنے کے قریب ہو جائے گا، جائے گا، تھامے گا، پکڑ لے گا، گرنے نہیں دے گا۔ لیکن اگر کوئی بچہ کیا ہو کہ کھلونوں کے اندر اس طرح مصروف ہو کہ باپ بیٹا 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 پکارتا ہو، کہتا ہو، لیکن بچے کو کوئی فکر نہیں، وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا، کھلونے کے اندر مصروف ہے، تھوڑی دیر باپ پکارے گا، اس کے بعد کیا کر دے گا، چھوڑ دے گا۔ بھائی جب بچہ دلچسپی نہیں لے رہا، بچے کا ذہن کھیل میں لگا ہوا ہے، ہاں، بچہ جب چلنا ہی نہیں چاہتا تو کیا کرے گا باپ، تھوڑی دیر کہے گا، کہنے کے بعد چھوڑ دے گا۔ یہی مثال ہے میرے دوستو، جو بندہ دین کے راستے پر، سچائی کے راستے پر، امن و امان کے راستے پر چلنا چاہے گا نا، تو اللہ پاک کی طرف سے نصرت ہوگی، اعانت ہوگی، اور اگر وہ گرے گا بھی اللہ تھام لیں گے، لیکن جو چاہے گا نہیں تو اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور میرے دوستو، رمضان کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ رمضان کے اندر جس کو عبادت کی توفیق مل گئی، جو فائدہ اٹھانے کی نیت سے جس نے رمضان سے فائدہ اٹھا لیا، وہ بڑا خوش نصیب ہے، وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اور میرے دوستو، جو فائدہ نہیں اٹھایا نا، تو اس کے متعلق تو بس وہ حدیث کافی ہے حضرت جبرائیل امین کی، کہ ممبر پر کھڑے ہو کر کے آپ نے کیا کہا تھا، ہلاک و برباد ہو جائے ایسا شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن وہ اپنی مغفرت نہیں کروا سکا، چونکہ اللہ پاک کی طرف سے اس کے اوپر رحمتوں کی بارش ہے، اللہ نوازنا چاہتے ہیں، اللہ چاہتے یہ ہیں کہ بندہ تھوڑی سی طلب کا مظاہرہ کر لے، بس یہ طلب بڑی چیز ہے میرے دوستو۔ طلب، ابو جہل کا کیا قصور تھا، ابو لہب کا کیا قصور تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تو یہ تھی کہ سامنے سے اگر مشرک کا، یہودی کا جنازہ بھی اگر گزرتا نا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے۔ حضرات صحابہ کرام پوچھتے کہ اللہ کے رسول، یہ تو اپنے زمانے کا بڑا مخالف تھا، کٹر تھا، اللہ کے رسول یہ تو آپ کو جیتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا تھا، زندہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا، اس کی ساری کوششیں حق کو برباد کرنے میں لگی رہی، آج یہ جا رہا ہے تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کی آنکھوں میں آنسو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ، ٹھیک ہے اس کا ٹھکانہ جہنم، اس نے حق کو قبول نہیں کیا، لیکن بتاؤ یہ میرا امتی نہیں ہے؟ تو میرا امتی جب ہے تو میرے دل کو تکلیف نہیں ہوگی؟ میرے نبی کی فکر تو یہ تھی کہ ابو جہل کو بھی ہدایت ملے، ابو لہب کو بھی ہدایت ملے، لیکن ابو جہل کو ہدایت نہیں ملی، ابو لہب کو ہدایت نہیں ملی۔ کیوں؟ ان کا ذہن یہ تھا کہ نہیں چاہیے ہمیں نبی کی زندگی، نہیں چاہیے ہمیں حق پسندی، ہمیں حق نہیں چاہیے، خیر نہیں چاہیے، ہم اپنی کامیابی کا تصور برائیوں کے اندر رکھتے ہیں، ہم جس طریقے سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں اسی طریقے کے اندر ہم اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جب یہاں آ کر کے ذہن کی گڑبڑ ہو جاتی ہے نا تو پھر کسی چیز سے آدمی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ بات کیا تھی کہ نہ قیصر و کسریٰ سے دبے چند وہ لوگ کہ اونٹوں کو چرانے والے، وہ جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے۔ وہ حضرات صحابہ کرام کئی انسیولائزڈ قوم تھی، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، کچھ بھی نہیں، انسیولائزڈ۔ ارے اطراف و اکناف میں روم کی اتنی بڑی تہذیب، ایران کی اتنی بڑی تہذیب، ارے یہ گنوار تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کی کیفیت تو یہ تھی کہ ان کو کافور کو دیکھ کر کے نمک کا دھوکا ہوتا تھا، کافور کو دیکھ کے سمجھتے تھے نمک ہے۔ لیکن بات کیا تھی کہ نہ قیصر و کسریٰ سے دبے، ارے یہی لوگ اتنے بڑے بڑے سیویلائزڈ قوموں سے انہوں نے ٹکرایا، قیصر اور کسریٰ ان کو جھکا نہ پائے، ان لوگوں نے ان کا تختہ پلٹ کر کے رکھ دیا۔ بات کیا تھی کہ نہ قیصر و کسریٰ سے دبے چند وہ لوگ کہ اونٹوں کو چرانے والے، وہ جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، بن گئے دنیا کی تقدیر بنانے والے۔ ایسے بدھو قسم کے جا کر کے دنیا کے امام بن گئے۔ وجہ کیا تھی میرے دوستو؟ اخلاص کے ساتھ قرآن کو، جناب نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو انہوں نے اپنے سینے سے لگایا تھا، تو اسی وجہ سے اللہ نے ان کو نوازا تھا۔ یہی بات ہے میرے دوستو کہ اب یہاں ایک دو باتیں کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کو دیکھیے، الایمان بین الخوف والرجا، ایمان تو خوف اور رجا ان دونوں کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ اللہ پاک نے رمضان المبارک میں جس کسی کو جس قدر عبادت کی توفیق نصیب فرمائی نا، تو اس کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اب بندہ یہ نہ سوچے کہ میرے روزے کیا، میری نمازیں کیا، میں نے کیا روزے رکھے، میں نے کیا نمازیں پڑھی، میری نمازوں میں کوئی جان نہیں تھی، ارے وہ تو سارے گناہ بھی چلتے رہتے تھے، سارے گناہوں کے ساتھ میں نے روزے رکھے، نمازیں بھی پڑھی تو کون سی کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھ لی، اور پڑھ بھی لی تو پتہ نہیں ذہن کہاں کہاں بھٹک رہا تھا۔ یہ والی بات کوئی مسلمان اپنے ذہن میں آنے نہ دے۔ رمضان گزر گیا، اللہ نے جتنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائی نا، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ آپ نے توفیق دے دی، آپ کو دینا اگر نہ ہوتا نا تو توفیق بھی نہیں دیتے۔ جب آپ نے ہم کو توفیق دے دی عبادت کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نوازنا چاہتے ہیں، جس قدر عبادت کی توفیق دے دی نا، اے اللہ ہماری انہی عبادتوں کو قبول فرما کر کے ہمارا بیڑا پار کر دیجئے۔ جس طرح میں نے پہلے ہی کہا کہ بزرگان دین 6 مہینے تک بعد میں دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ رمضان میں ہماری جو عبادتیں ہو گئی ان عبادتوں کو قبول فرما دیجئے۔ تو یہ والی بات ہے کہ بندے کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ نے جتنی بھی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے، شکر کرے بندہ، اللہ کا شکر کرے، اللہ کا شکر کر کے اللہ کے سامنے عاجز بنے، خوف بھی ہو، ڈر بھی ہو۔ ان روایتوں کی طرف کو نظر کر کے بندے کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول فرماتے ہیں کہ بھائی کوئی بندہ کام تو نہ کرے، عمل بالکل نہ کرے، اللہ پر امید باندھے، ایسا بندہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ حدیث میں بھی یہی مضمون تو کہ جو ہے، حدیث میں بھی یہی مضمون، جو بندہ عمل کچھ نہ کرے اور جو کیا بولتے ہیں اللہ سے بڑی بڑی امیدیں باندھے، تو ایسا بندہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو بندہ عمل کرے، عمل کرنے کے بعد اپنے عمل پر بھروسہ کرے، ناز کرے، یہ سمجھے کہ میں نے جب کر لیا نا تو کامیابی میری پکی، ایسا بندہ بھی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ بندے کے ذمہ یہ ہے کہ کام کرے، عاجز بنے، اللہ کے سامنے عاجز بنے، عاجز بن کر کے کہے کہ اللہ آپ نے توفیق دے دی، جتنی توفیق دی اتنی عبادت ہم نے کر لی، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اس میں جو قصور ہے، اس میں جو کوتاہی ہے، اس میں جو کمی ہے، اس کمی کو آپ دور فرما دیجیے، آپ دور فرما دیجیے۔ یہ والی تعلیم میرے دوستو روایتوں سے ہم کو ملتی ہے کہ بندے کا یہ عمل اس موقع پر ہونا چاہیے۔ اب تو رمضان بھی گزر گیا، عید بھی گزر گئی، عید کے موقع کی بھی ایک عجیب حدیث ہے کہ ایک حدیث میں مضمون ہے کہ اللہ پاک فرشتوں سے مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو
میں نے جب انسان کو بنایا تھا نا خلیفہ، تو تم لوگوں نے کہا تھا کہ بھائی ایسے آدمی کو خلیفہ بنا رہے ہو جو زمین میں جا کر کے فساد پھیلائے گا، فساد مچائے گا، خون ریزی کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا، برائیوں کا بازار گرم کرے گا، ایسے آدمی کو آپ خلیفہ بنا رہے ہیں۔ تو اللہ پاک عید کے دن جب سارے مسلمان پاک و صاف کپڑے وپڑے نئے نئے پہن کر کے عیدگاہ جاتے ہیں نا، تو اللہ پاک کہتے ہیں دیکھو آج کا دن کیا منظر پیش کر رہا ہے، تم نے کہا تھا یہ قتل و غارت گری کرے گا، فساد مچائے گا، ارے آج کا منظر دیکھو، ساری دنیا میں سارے مسلمان کس طرح میرے دربار کی طرف کو آ رہے ہیں، کس طرح میرے دربار کی طرف کو آ رہے ہیں، کس طرح سچ کر کے ڈھک کر کے۔ اور یہ مظاہرہ کا مظاہرہ ہے، یہ قتل کا مظاہرہ ہے، یہ خون ریزی کا مظاہرہ ہے، یہ تو عبادت کا مظاہرہ ہے، یہ تو عبادت کا مظاہرہ ہے۔ اللہ خوش ہوتے ہیں۔ تو عبادت سب سے بڑی چیز ہے، اگر بندے کو اللہ پاک نے عبادت کی توفیق نصیب فرما دی نا تو بندے کو اس پر خوش ہونا چاہیے۔ اور میرے دوستو، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ سے بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جن کی زندگیوں میں رمضان تو آتا ہے، تو رمضان آتا ہے تو کچھ عبادتوں کی توفیق مل جاتی ہے، اور جیسے رمضان گزر گیا تو ان کی پرانی روٹین کیا ہو گئی، واپس آ گئی، ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے کہا ایسے لوگ بڑے بدنصیب ہیں، بہت ہی محروم لوگ ہیں کہ جو صرف رمضان میں اللہ کو پہچانتے ہیں، جو صرف رمضان میں اللہ کو پہچانتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو مومن جو بندہ ہوتا ہے نا، مومن بندے کا عمل موت سے پہلے کبھی ختم نہیں ہوتا۔ مومن بندے کا عمل موت سے پہلے کبھی، یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں بندہ آیا ہی ہے امتحان دینے کے لیے، یہ دارالعمل ہے، یہاں تو بندے کو عمل کرنا ہے، یہاں اس کے عمل کا وقت ختم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آپ نے ایک آیت بھی پڑھی، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، دیکھو اپنے پروردگار کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہارے پاس موت آ جائے، موت تک عبادت کرنی ہے۔ تو یہ فلسفہ اور یہ بات کہ بس رمضان گزر گیا تو رمضان کے گزرنے کے بعد ساری چیزیں اگر دوبارہ وہ جو پہلی روٹین تھی، پہلی جو زندگی تھی وہ زندگی۔ اور میرے دوستو، علماء اسلام نے تو لکھا ہے کہ دیکھو رمضان کی عبادتیں کس کی قبول ہوئی اور کس کی قبول نہیں ہوئی، اس کی علامت یہ ہے کہ رمضان کے بعد جس کو عبادتوں کی توفیق ملی، واجبات، فرائض اور سنتوں کے اہتمام کی توفیق رمضان کے بعد اگر کسی کو ملتی ہے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کی رمضان کی عبادتیں قبول ہو گئی، اور جس کو توفیق نہیں مل رہی ہے تو سمجھ لیجئے کہ رمضان کی عبادتیں اس کی قبول نہیں ہوئی، رد ہو گئی، اسی وجہ سے رمضان کے بعد اس کو عبادتوں کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ کیسی بڑی بات ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، اب یہاں پر رک کر کے ہر آدمی اپنا محاسبہ خود کر لے، اور ہم کیا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ رمضان کے اثرات کس کی زندگی پر کیا پڑے۔ بندہ خود غور کرے کہ میں نے رمضان کو کس نیت سے گزارا، کس اہتمام سے گزارا، کیسے میں نے گزارا، رمضان کے دن و رات کیسے میرے گزرے، اور رمضان کے گزرنے کے بعد آج میرے اپنے اندر کیسے خیالات جو ہے کیا بولتے ہیں آتے ہیں، کیا جذبات میرے ہیں، رمضان کے تعلق سے کیا میرے خیالات ہیں، آیا میں اللہ سے مانتا ہوں رمضان کی عبادتوں کی قبولیت کو، آیا میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ جو رمضان گزر گیا جس میں آپ نے جو کچھ بھی عبادتوں کی توفیق نصیب فرمائی، ان عبادتوں کو قبول فرما کر کے میری مغفرت کا سامان فرما دیجئے، اور بقیہ 11 مہینوں کے اندر جو ہے فرائض و واجبات اور سنتوں کے اہتمام کی۔ تو دیکھیں رمضان میں تو بندہ فرائض و واجبات اور سنتوں سے بڑھ کر کے بہت کچھ کرتا ہے، اور وہ ایک سیزن بھی اللہ کے نوازنے کا، اللہ کے دینے کا، لیکن رمضان کے بعد اور چاہا بھی یہی جا رہا ہے کہ 1 مہینے میں ٹریننگ ہو جائے، تدریب ہو جائے، تو 11 مہینے کم از کم بندہ فرائض و واجبات اور سنتوں کو ادا کرنے والا بنے۔ مقصد ہی یہ ہے رمضان کے جو روزے ہیں نا، لعلکم تتقون، کیا مطلب یہ روزے وغیرہ کیوں رکھوائے جا رہے ہیں؟ تاکہ بقیہ 11 مہینوں کے اندر دین پر عمل ہو سکے، اس کے لیے ٹریننگ ہے، تدریب ہے۔ تو اب اگر یہی مقصد حاصل نہ ہونے پائے، اب بندہ رمضان کے گزرنے کے بعد گناہوں میں مبتلا ہو جائے، فرائض کا تارک بنے، واجبات کا تارک بنے، سنتوں کا تارک بنے، تو اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں۔ اور یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کا جو ہے گویا رمضان صحیح سے نہیں گزرا، یا اس کے رمضان کی عبادتیں قبول نہیں ہوئی۔ ابھی بھی اگر کسی کی کیفیت ہو تو ابھی بھی اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ اور اللہ پاک کی طرف کو رجوع کر کے عاجز بن کر کے اللہ کے سامنے متکبر نہ بنے، گھمنڈی نہ بنے، اپنے عمل پر ناز نہ کرے اللہ کے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا آپ بھی جنت میں اپنے عمل کی بدولت نہیں جائیں گے؟ تو آپ نے کہا ولا انا، میں بھی اپنے عمل کے بدلے میں جنت میں نہیں جاؤں گا، اللہ کے فضل کی بنیاد پر جنت میں جاؤں گا۔ جنت میں داخلہ اللہ کے فضل کی بنیاد پر ہوتا ہے، کسی کو حق نہیں کہ وہ اپنی عبادت پر ناز کرے، لیکن جس بندے کو اللہ نے عبادت کی توفیق نصیب فرما دی تو اس پر شکر کرے، اللہ کے سامنے اسی ٹوٹی پھوٹی عبادت کو پیش کرے، اپنے ایمان کو بنائے، اپنی قلبی جذبات کو بنائے، اللہ کے تعلق سے مخلص بنے، مخلص بن کر کے اللہ کے سامنے جو کچھ بھی ہے اسی کو پیش کر کے اللہ سے مانگ لینا، تو آج بھی اس کا بیڑا پار ہو سکتا ہے، آج بھی اس کا بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، رمضان المبارک کی عبادتوں کو قبول فرمائے ہماری، اور اللہ پاک اگلی جو سال ہے رمضان سے پہلے تک اس کے اندر بھی ہمیں عبادتوں کی توفیق نصیب عبادتوں کے اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے، فرائض و واجبات اور سنتوں کے اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔